السلام علیکم ایوری ون, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دی انسائڈ اسکوپ, آپ کا ون اینڈ اونلی شو جو آپ کو دیتا ہے دی بیسٹ فائنینشیل اکنامک نیوز, اور کہ وہ نیوز آپ پہ اثر کیسے کرتی ہے. مین پرپز ہمارے شو کا یہ ہے کہ ہم فائنینشیل اویئرنیس انکریز کریں پاکستان میں اور امپروو کریں فائنینشیل لٹریسی کو. پرسوں ہم نے بات کی کہ اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے, ڈاکیومنٹس کون سی ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اور ہاؤ ٹو فائنڈ این SCCP رجسٹرڈ بروکریج. آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں. دیکھیں, نو ونز گوئنگ ٹو میک منی فار یو, مطلب آپ کو کوئی پیسہ کما کے نہیں دے گا, اور اگر بول رہا ہے کما کے دے گا تو اسکیم کر رہا ہے. آپ کو اپنا پیسہ خود بنانا ہے. تو اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ کیسے بنانا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنی ریسرچ خود کرنی ہے. نمبر 1 رول از ٹو انڈرسٹینڈ کہ اکنامک سچویشن کیا ہے پاکستان میں, کون سے میکرو اکنامک فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں کس کمپنی کو اور کیسے. پھر اس کے بعد آپ نے سیکٹر سلیکٹ کرنا ہے. ہم نے بات کی ہے آٹو موبائل سیکٹر کی, اسٹیل, ریئل اسٹیٹ, سیمنٹ, ٹیکنالوجی, فرٹیلائزر اور بہت سارے اور. اب بات آتی ہے کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے کمپنیز کی. یوٹیوب, گوگل اور PSX کی آفیشیل ویب سائٹ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ ہے, دیٹس یور بیسٹ فرینڈ ریسرچ کرتے ہوئے. ریڈ اباؤٹ دا کمپنیز, ان کے بزنس کو سمجھیں, دیکھیں کہ وہ ریلیونٹ کیسے ہیں, ان کے بزنسز فیوچر میں, ان کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ فیوچر میں رہے گی یا نہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اسٹاک مارکیٹ کو ایز این انویسٹمنٹ لیں پلیز, کسینو کی طرح نہیں. لوگ انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں اور کچھ بھی دیکھے سنے سمجھے بغیر بائنگ اور سیلنگ شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں موٹر وے پہ آنکھیں بند کر کے, مطلب آپ کی زندگی اور آپ کی سیفٹی کسی اور کے ہاتھ میں. تو ہمیشہ اپنی خود ریسرچ کیجیے, انڈرسٹینڈ کہ وہ کمپنی کیا ہے جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے لیے سمپل ہو. چیٹ GPT یوز کریں, AI یوز کریں. آج کل تو AI ایپس میں کچھ بھی پوچھ لے وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہے. ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیا ہے وہ بزنس کیا ہے, وہ کمپنی کیسے فنکشن کرتی ہے, وہ پیسے کیسے بناتی ہے, اور کہ وہ پروڈکٹ کیا ہے, اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, پھر اس کے شیئرز خریدیں اس کمپنی کے. اور ایک دفعہ آپ نے شیئرز خرید لیے ہیں, آپ بن جاتے ہیں اس کمپنی کے حصے دار. پھر ہولڈ اٹ اینڈ وین ایور یو ہیو ایکسٹرا منی, چاہے 5,000 ہو, 50,000 ہو, 5 لاکھ ہو, ڈپینڈنگ آپ کی جیب پہ, اس میں ایڈ کرتے جائیں. تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. Now that we have cleared this, understand that آپ کو ہمیشہ اپنی ریسرچ کرنی چاہیے to invest in the stock market. یہاں get rich quick کی اسکیمز ڈھونڈتے ہوئے نہیں آئیں, اور یہاں گیمبلنگ کرنے نہیں آئیں. اب moving on to the stock market, if we could have the Fippy Lippy, you guys know I love the Fippy Lippy. اوکے, تو کل مارکیٹ کی کرنٹ موومنٹس اگین میں تھوڑی سی بریفنگ دے دوں گی کہ فپی لپی کو سمجھنا کیسے ہوتا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. فپی لپی از آپ کی فارن انویسٹمنٹ اینڈ لوکل انویسٹمنٹ کمبائنڈ انٹو ون چارٹ. یہ بروکن ڈاؤن ورٹیکلی ہے انٹو فارن کارپوریشنز, انڈیویجولز, اوورسیز پاکستانیز. لوکلز میں آ جاتے ہیں لوکل انڈیویجولز, بینکس, DFIs, میوچول فنڈز, بروکرز اینڈ سو مینی مور. یہاں رو وائز اگر ہم دیکھیں تو آپ کے سیکٹرز آ جاتے ہیں کہ کس سیکٹر میں بروکن ڈاؤن ہے, کتنی بائنگ اور سیلنگ کس سیکٹر میں ہوئی. سو اف وی لک ایٹ یسٹرڈے جو ہوا ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانیز ور نیٹ سیلرز, ہمارے لوکل انڈیویجولز ور نیٹ سیلرز. ہمارے DFIs نے بائنگ کی ہے $4.6 ملین کی. کل میوچول فنڈز پھر سے سیلنگ پہ تھے. اب اف وی کم ٹو اے لٹل بٹ آف ٹیکنیکل انالیسس, کل اگر ہم اپنی کنسالیڈیٹنگ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, پچھلے 2 مہینے سے جو ہم کنسالیڈیشن میں تھے, تو اس میں نظر آتا کہ ایک فلیگ پیٹرن بن گیا تھا. سم تھنگ جو ٹیکنیکل انالیسس میں بات کی جاتی ہے از اے فلیگ پیٹرن. فلیگ پیٹرن از سم تھنگ جس میں سے آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بریک آؤٹ آئے گا, وچ از اے کینڈل اسٹک جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے فرام دا پیٹرن, وہاں سے ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو ری ٹیسٹ دا ٹرینڈ, پھر وہاں سے یوزلی بریک آؤٹ دیتی ہے یا پھر مارکیٹ ٹرنز بیرش. کل ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے جتنے ٹیکنیکل اینالسٹس تھے, انہوں نے کل نوٹس کیا, اینڈ آئی نوٹس دس ایز ویل,
کہ کل ہماری جو کینڈل اسٹک تھی اٹ فائنلی گیو اے بریک آؤٹ. ٹوڈے آلسو اپ انٹل ناؤ وی ور ٹریڈنگ اپ ان دا مارکیٹ, بٹ لیٹس سی ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں بتا دیں کہ کرنٹلی مارکیٹ کدھر ٹریڈ کر رہی ہے. تو یسٹرڈے اف وی لک سیکٹر وائز تو ہماری فورن کارپوریٹس نے بینکس میں سیلنگ کی ہے, اوورسیز پاکستانیز نے سیمنٹ میں سیلنگ کی ہے, اور ٹوٹل بھی ہماری سیلنگ کافی رہی ہے ان دا سیمنٹ سیکٹر. اف وی کم ٹورڈ لوکل انویسٹمنٹ تو ٹورڈ دا بائنگ سائڈ ہمارے میوچل فنڈز نے بائنگ کی ہے $1 million کی بینکس میں, انہوں نے بائنگ کی ہے سیمنٹ میں ایز ویل. اینڈ آئی بلیو سیمنٹ کی آج وی ہیو سم گڈ نیوز ان دا سیمنٹ سیکٹر. وی ہیو میپلز ارننگ پر شیئر دیٹ کیم آؤٹ ٹو 4.85 rupees, which was great for Maple, and Maple was charging 5% up today once the market opened. 1,13,700 پوائنٹس پہ کرنٹلی ہماری مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے, which is, you guys know I love a bearish market. So let's hope کہ انشاءاللہ ایک دفعہ ہماری IMF ریویو ہو جائے. That should give a bullish signal for our investors. So coming to our current financial news, State Bank Pakistan نے ریز کیے 259 billion rupees in the T-bill auction against a target of rupees 350 billion. ٹوٹل بڈز بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, $737 billion کی بڈز آئی تھیں اگینسٹ اے ٹارگیٹ آف 350 billion. ٹی بلز ایک ڈیٹ سیکیورٹی ہیں جو آپ خریدتے ہیں ان ایکسچینج فار ییلڈز جو آپ ریسیو کرتے ہیں آن ٹاپ آف دا منی جو آپ نے اسینشلی گورنمنٹ کو لون کی ہوئی ہوتی ہے. برکت فریجین کا آئی پی او 2 دن پہلے واز مور دین سکسیزفل. آئی پی او نے ہٹ کیا 18x, جس کا مطلب ہے کہ ایچ بڈر کو ریسیو کیا only 6.4% of the shares they bid for. یہ ہنٹ کرتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ بہت انٹرسٹ ہے بہت انٹرسٹ ہوگا when the company will be listed on PSX for public trading. اسٹرائک پرائس آئی تھی ایٹ 18.2 rupees, جو تھی 40% ہائر دین دا فلور پرائس جو 13 روپے پہ تھی. بی ایف اے ایل نے ریز کیے ہیں $1.23 billion ان ٹوٹل. بہت بروکریجز نے سبسکرائب کیا ٹو دی آئی پی او, جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انویسٹر ڈیمانڈ نے کلاک ان کیا ایٹ $14.25 billion اگینسٹ دی آئی پی اوز بک بلڈنگ سائز جو تھی $1.23 billion. 75% شیئرز اویلیبل تھے آئی پی او کے دوران. اب 25% جو باقی ہیں 17 ملین شیئرز اویلیبل ہوں گے فار پبلک بائنگ آن دا 24th اینڈ 25th of February. اس بک بلڈنگ سے برکت فریجن ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروڈکشن فیسلٹی کھڑی کرے گا ایٹ دا اسپیشل اکنامک زون آف اسلام آباد. اب آتے ہیں ملت ٹریکٹرز. Millet Tractors announced a dividend of ₹45 per share, جس کی وجہ سے شیئر پرائس پش ہوئی all the way up from 648 to 649 اور ایونچولی کلوزنگ آئی ایٹ 668. اچھا, جب کمپنیز اچھی ارننگس کماتی ہیں رائٹ, تو وہ یا تو چوز کر سکتے ہیں کہ وہ شیئر کرے ارننگز ان دا فیس آف ڈیویڈینڈ ود شیئر ہولڈرز, یا پھر وہ ری انویسٹ کرے وہ ارننگس ٹوورڈ ایکسپینشنز, اپ گریڈنگ their ٹیکنالوجی یا باقی طریقے جو ہیں آف امپروونگ their بزنس. شیئر ہولڈرس کے لیے کنسسٹنٹ ڈویڈینڈز ریسیو کرنا یوزلی ایک اچھی سینٹیمنٹ پیدا کرتی ہے, کیونکہ وہ چوز کر سکتے ہیں ٹو بائی مور شیئرز اسی اماؤنٹ کے لیے یا ٹو انویسٹ دیٹ سیم اماؤنٹ دوسری کمپنیز میں. باقی اکنامک نیوز میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ریویو مشن موسٹ لائکلی فرسٹ ویک مارچ میں ہوگا. ہماری مارکیٹ ہیز بن ویٹنگ کہ کسی قسم کا ٹریگر ملے تو پاسبلی کنٹینیو کرے جو ہمارا کرنٹ بل رن چل رہا تھا. ہم کنسالیڈیٹ کر رہے تھے فار دا پاسٹ 2 months اور سو, اور اس آئی ایم ایف کا ریویو کا پازیٹیو رزلٹ ہمیں آف سیٹ کر سکتا ہے ان ٹو اے کنٹینیویشن آف دا بل رن. آئی ٹی کے ایکسپورٹس انکریز ہوئے ہیں بائی 18% ایئر آن ایئر, USD 313 ملین Jan 25. سعودی عربیہ نے رینیو کی ہے $100 million کی منتھلی آئل سپورٹ پاکستان کے لیے. موونگ آن ٹو مور اکنامک نیوز, پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہیز پوسٹڈ اے $420 million ڈیفیسٹ جنوری کے مہینے میں.
मतलब کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ کے ایکسپورٹس اور امپورٹس کو دیکھتا ہے ہیز پوسٹڈ اے ڈیفیسٹ. اس کا مطلب ہے کہ امپورٹس ور ہائر دین ایکسپورٹس ان پاکستان فار دا منتھ آف جنوری. پاکستان ویسے بھی ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے زیادہ تر چیزیں جو ہمیں ضرورت پڑتی ہیں ملک میں. دا بگیسٹ امپورٹ از فیول. اب جب گورنمنٹ نے امپورٹ ریسٹرکشن کو ہلکا کیا ہے تو سرپلس جو پہلے تھا اب ڈیفیسٹ ہو گیا ہے, لیکن اتنا ڈیفیسٹ از مینیجیبل اینڈ اکنامک گروتھ بھی لاتا ہے. لیکن بہت بڑا ڈیفیسٹ کا مطلب ہوگا کہ روپی ڈپریسیٹ کرے گا اگینسٹ دا ڈالر. In other news, the Federal Minister for Planning Development expressed urgency to increase exports to $60 billion اگلے 5 سال میں. دیکھیں جب ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے مطلب کہ پاکستانی میڈ گڈز اور سروسز باہر سیل کیے جائیں گے تو our dollar reserves are going to rise. یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی لائے گا اور ہمارا ڈالر کین فال اگینسٹ پاکستانی روپی. تو سب سے پہلے انویسٹر کانفیڈنس بڑھے گا, پاکستان میں باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی مہنگائی پر کنٹرول آئے گا, مہنگائی انفلیشن. اوور آل ایز اے نیشن ہمیں فوکس کرنا چاہیے آن انکریزنگ اینڈ امپروونگ آور ایکسپرٹس. پلیز اسٹے ود اس. بالکل تھوڑی دیر بعد یو ول بی بیک ود دی CEO آف اے ویری بگ بروکریج. ان سے کچھ سوال جواب کریں گے ہم. آئی ایم مشل خان, یو آر واچنگ دی ان سائڈ اسکوپ. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دی ان سائڈ اسکوپ. میں ہوں مشل خان اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے مسٹر زاہد لطیف خان. ہی از نون ٹو بی دی اونر آف ون آف دی موسٹ ایتھیکل brokerages in پاکستان. زاہد سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ with us. Thank you very much for inviting me. I really appreciate it. تو سر سب سے پہلے مجھے پتا ہے کہ شریعہ کمپلائنس کو لے کے آپ کی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے. ہمارے ویورز کا آفن سوال رہتا ہے اباؤٹ انٹرسٹ, بیکاز کمپاؤنڈنگ کو وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں, اوپر سے دے ویری اسکیئرڈ آف نان شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس. تو آپ بات کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اپ دس ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. اس کا پہلے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوگا, اسلامک پرنسپلس کے اوپر ہوگا. اینڈ کپل آف ایئرز بیک سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک ججمنٹ بھی دی جس میں انہوں نے کہا کہ دسمبر 2027 تک آپ اپنا سارا فائنینشیل سسٹم کریں. اینڈ ویری ریسنٹلی پارلیمنٹ نے اس کو ری انفورس کیا اور امینڈمنٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا کہ 1 جنوری 2028 سے یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سو دیر آر اسلامک بینکس ان پاکستان. میزان بینک, دا پریمیئر اینڈ دا اولڈسٹ اینڈ دا فرسٹ ایکچولی اسلامک بینک ان پاکستان. تو الحمدللہ ہمیں ایک شرف حاصل ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں SCCP کی ہیلپ سے اور SCCP کی ایفرٹ سے ہم وی آر دا فرسٹ اسلامک financial service provided, which means کہ we are into the brokerage business of stock exchange, equity side پہ بھی, fixed income side اگر آپ کہتے ہیں سکوکس کے حوالے سے بھی, اور اسلامک ETF exchange tradable funds کے حوالے سے بھی. سو یہ ایک بڑا ہی ایک نئی چیز جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے. بیسک مقصد آپ نے جو سٹارٹ میں جملہ بولا ایتھیکل انویسٹمنٹ. سو Islamic investment, Sharia compliant investment is all about ethical investment. اس کے اندر جو ہماری اسٹاک مارکیٹ نہیں گرو کر سکی, ہمارا انویسٹر بیس نہیں گرو کر سکا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز کی, بہت زیادہ جو سٹے بازی جس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں, اور جو شارٹ ٹرم کوئک گینز کے جو لوگ معاملات میں پڑ گئے. دس از ناٹ ویری مچ انٹو ایتھیکل انویسٹمنٹ, رائٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یو نو می ویری ویل, اور جو ہمارا کنونشنل بروکریج ہاؤس تھا فار لاسٹ 30 ایئرس, اس میں بھی الحمدللہ ہم ایتھیکل انویسٹمنٹس کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, اچھی کمپنیز جن کا ایک ہسٹوریکل ٹرینڈ رہا ہے پے آؤٹس کا, ڈویڈنڈس کا. اونر اینڈ دا بورڈ آف ڈائریکٹرز آف دا کمپنی آر ویری پروفیشنل اینڈ ایتھیکل, اینڈ دے ڈسٹریبیوٹ دیئر پروفٹس ٹو دیئر انویسٹرز انسٹیڈ آف سفننگ آف دی منی اینڈ آل دیٹ. تو جب یہ اسلامک بروکریج ہاؤس کا کنسیپٹ ڈسکشن ہوئی SCCP کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اس طرف. اٹ واز اے ڈیفیکلٹ جرنی,
It still is a difficult journey because आपको पता है कि as such stock exchange investment के हवाले से पाकिस्तान में is the lowest percentage in the world who are financially literate. And what to talk of the Islamic brokerage house, because it brings certain restrictions. For example, आप उसमें डे ट्रेड नहीं कर सकते कि आपने सुबह लिया और घंटे बाद बेच दिया या शाम तक बेच दिया, ये काम नहीं हो सकता. फ्यूचर्स ट्रेड नहीं हो सकता, शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती, ठीक है. बदला और जो मार्जिन के ऊपर काम, सूद के ऊपर काम करते हैं, वो नहीं हो सकता. तो मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर बेसिकली आपने वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी जिसका शौक आपके लोगों को है. तो इसी वजह से जो है वो अभी तक जो है वो मामला किक स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब वेरी स्लो प्रोसेस है. देखिए, मेरे इल्म में है कि दुनिया का जो पहला इस्लामिक बैंक है वो दुबई इस्लामिक बैंक है. एंड द फर्स्ट इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान इज़, एज आई अर्लियर मेंशन, मिज़ान बैंक. सो उन लोगों का भी लोगों ने रोड़े अटकाए या उनका मजाक उड़ाया और उनके हवाले से लोगों की प्रॉपर परसेप्शन नहीं थी. बट आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि जब आप एथिकल और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आगे चलने की बात करते हैं तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हो सकती हैं मज़ीद भी, बट एवेंचुअली जो है पीपल विल कम टू दिस. एंड आई टेल यू वन थिंग, all those people who want to put their money in some asset class, you know, आपको ये पता है कि जिस बंदे के पास भी सेविंग है, फॉर एग्जांपल वो जॉब के थ्रू सेविंग करता है या बिजनेस के थ्रू सेविंग करता है, he has to put that saving somewhere. जी बिल्कुल. So there are different options with one. तकिए के नीचे पैसे रखते हैं अलमारी में पैसे रखते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं, गोल्ड, कौमी बचत में पैसे रखते हैं, गोल्ड में रखते हैं, ज़्यादा पैसे हैं तो रियल स्टेट में ले जाएं. एंड वन एसेट क्लास इज स्टॉक एक्सचेंज. एंड आई टेल यू कि हिस्टोरिकली ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स हैं, they beat all other asset classes. Sir, मैं उसी दिन I put a chart that was US dollar versus gold versus Yes. KSE 100. KSE 100 won by a mile. Exactly. और कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, gold wins in the long run. नहीं, आप अपनी value Awareness नहीं है maintain. लोगों It's not an asset, right? It's technically an asset, but an asset essentially is a resource that can increase the value of your money with time. तो वो तो आप एक कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट विल बी सो मच मोर प्रॉफिटेबल व्हेन दैट बिजनेस डज बेटर. देखिए, स्टॉक मार्केट के गुरु जो हैं वो ये कहते हैं कि आई डोंट बाय शेयर्स, आई इन्वेस्ट इन द बिजनेसेस एंड आई हैव द ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, और उस बिजनेस को मैं उसका हिस्सेदार बन जाता हूँ. आप OGDCL के 500 शेयर खरीद के भी टू दैट एक्सटेंड आप उसके पार्टनर बन जाते हैं. बिल्कुल, राइट. सो द पॉइंट इज कि यू लुक इनटू द कंपनी, यू शुड नो द कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग. ये जो हर्ड कल्चर है, जो लोग देखा देखी जो है, मुझे उसने बता दिया था फलां जगह पे मुझे बंदा मिला, उसने कहा जी फलां चीज़ ले लो, दिस इज़ रॉन्ग. सो आपकी हार्ड अर्नड सेविंग है, उसको थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग, और आप ये सोच के करें कि मैं शेयर नहीं खरीद रहा, मैं उस कंपनी का पार्टनर बन रहा हूँ. आई थिंक ये फाइनेंशियल लिटरेसी में ना थोड़ा सा एक गैप बन जाता है जहाँ लोगों को समझ नहीं आता कि एक्चुअली यूर अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर उस कंपनी का, पूरी कंपनी का. एंड सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दे जस्ट थिंक दैट देयर buying and they think they're trading, जिस तरह आप क्रिप्टो में करते हैं, राइट? इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. वहाँ आपको क्योंकि वहाँ फंडामेंटल्स है ही नहीं, तो आपको उस चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा, वरना आप गए, राइट? बट ओवर हियर मी पर्सनली, मुझे अपनी होल्डिंग्स रोज नहीं देखनी पड़ती. बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए. ऐसे ही है कि जैसे आप जिस घर में आप रह रही हैं, आपका है या आपके पेरेंट्स का है, तो उसकी रोज़ आप कीमत नहीं पूछती हैं कि आज, क्योंकि आपने उसको बाय सेल नहीं करना होता. ये आपका एक एसेट है जो लॉन्ग टर्म के लिए है और फिर आइंदा की जनरेशन के आपके काम आएगा. सेम इज़ द केस विद शेयर्स. सो आप व्हेन यू बाय शेयर्स एंड यू इन्वेस्ट इन सम प्रॉफिटेबल कंपनी, सो मीनिंग देयर बाय कि अब आपने उसको रखना है, बिकॉज उसमें से पैसे निकाल के आपने कहाँ डालने हैं, किसी और एसेट क्लास में डालने हैं जहाँ का रिटर्न कम है. सो ये एक सिंपल लॉजिकल बात है जिसको समझने की जरूरत है. एंड आई टेल यू वन थिंग कि जो GL के इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वो एथिकल इन्वेस्टमेंट, शरिया कंप्लाइंट, और आप देखेंगे, आपको पता है ये अभी PSX की अपनी रिपोर्ट आई है कि लास्ट ईयर जो ट्रेडिंग हुई है
پورے سال میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر 74% آف دا انٹائر شیئرس کی جو بائی سیل ہوئی ہے دیٹ واز ان ٹو اسلامک شریعہ کمپلائنٹ شیئرس. سو اٹ از سچ اے بگ نمبر. ٹھیک ہے, لوگ اینڈ آئی انسیڈنٹلی اینڈ ہمارا ریلیجن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو کمپنیز جو سود سے پاک ہیں ٹو لارج ایکسٹینٹ اینڈ ایتھیکل بزنس کے اندر ہیں, وہ گرو بھی کرتی ہیں, وہ ماشاءاللہ سے اچھا پروفٹ بھی بناتی ہیں. لیکن سر واٹ اباؤٹ دوز کمپنیز جو بیچاری اسٹرگل کر رہی ہیں, وہ ایونچولی شاید شریعہ کمپلائنٹ بن جائیں لیکن ابھی نہیں ہے. ہاں تو جب بن جائیں گی تو اللہ نے چاہے گا تو مزید وہ گرو کریں گی. بیکاز بہت دفعہ ہوتا ہے یو گیٹ اسٹک ان سرکولر ڈیٹ بٹ اٹس اے گڈ کمپنی, ان کی ارننگز ٹیک سکلکل ہٹس اسٹف لائک دیٹ. تو اس کی وجہ سے سم ٹائمز آئی فیل لائک بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں دیٹ کیپ باؤنسنگ آف اینڈ آن دا شریعہ کمپلائنٹ لسٹ, رائٹ. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ پیرامیٹر ٹو کیچ کے فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز کون سی ہیں. لیکن کچھ نان شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز میں جو مجھے بہت تگڑی لگتی ہے, جو میری فیوریٹس میں. ہاں اٹ ہیپنز آل اوور دا ورلڈ, بٹ وہ بھی ہے. بٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایمان آپ کا پکا ہے اور آپ اس ڈائریکشن کے اوپر ہیں تو پھر وقتی طور پہ کسی سے فائدہ نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایونچولی جب شریعہ کمپلائنٹ ہو جائیں گی تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کر لیں. اور یو مس دا بل رن اینڈ اینڈ اپ ناٹ میکنگ. اچھا اینی وے اٹس ناٹ ابھی آپ نے خود ہی جو بات کی ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا بل رن, اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم تھنگ, اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ. بٹ امیجن اف آئی ور ٹو فار ایگزامپل انویسٹ مائی فیوریٹ ریگریٹ ان لائف سازگار. اگر میں نے اس ٹائم پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے جب 40 روپیز کا تھا, تو ابھی جو 1150 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, right? So sometimes you might miss out because the entire point of fundamental analysis is to catch companies جو ایک تو are putting themselves in order, who have relatively more ethical principles as we spoke about, جن کی management capable ہے, جن کا expansion, جن کی scaling is on a good level, that are consistently profitable, that have increasing profits, right? So sometimes this doesn't come into شریعہ کمپلائنس. بٹ آئی ہیو اندر کوسچن ٹو آسک یو. ایکسکیوز می, میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں. یہ جو آپ نے سازگار کے حوالے سے بات کی ہے, ہیول گاڑی کے حوالے سے, دیکھیں اف یو لک اراؤنڈ یور سیلف, اگر آپ مارکیٹ آپ گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں, آپ 10 گروسری اسٹور پہ جائیں اور آپ کو نظر آئے کہ ایک پروڈکٹ جو ہے, نام نہیں لیتے کیونکہ کمرشل بزنس یہ چینل کے اوپر, ایک پروڈکٹ ہر 10 کے 10 اسٹورس پہ پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے, اس کی سیل اچھی ہے, تو آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کے شیئر لینے ہیں, میں اس کمپنی میں بزنس پارٹنر بن جاتا ہوں, رائٹ. سو دس از ہمیں نظر آیا کہ پچھلے 3 سال میں ان کی بنائی ہوئی گاڑی جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہر دوسرے بندے کے پاس تھی. اس کا مطلب ان کی سیلز بہت تیزی سے گرو کی اور وہ سکسیزفل ہوئی, تو وہ کمپنی نے دے میڈ پروفٹ. سو تھوڑا سا آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے, دماغ حاضر, اور پھر تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کر لیں, تو پھر اس کے بعد بہت اچھا ڈیسیژن ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. اینڈ ناؤ جو نیکسٹ کوسچن. جی, سو سر ہماری اسٹاک مارکیٹ پارٹیسپیشن ایز وی نو از 0.16%, وچ از 400,000 اکاؤنٹس ان اے پاپولیشن آف 25 کروڑ سے زیادہ. دیٹس embarrassing to say the least. It is. Especially with the returns جو KSE 100 دیتا ہے, اس کے against it actually makes no logical sense, right? Recently جیسے میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا and people gathered an interest, one thing I realized that there was the KYC, the know your customer process جو آپ کے regulatory authorities نے ڈالے ہوئے ہیں, are almost to the point where it seems like کہ پاکستان سے پیسے باہر بھیجنا زیادہ آسان ہے اور خود کے اپنے ملک میں انویسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو could this be that there are certain people who want the market participation to be low تاکہ the market is easier to manipulate, یا is that just a coincidence? یہ ایک پرسیپشن شاید آپ نے سے سن رہا ہوں میں, بٹ یہ ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایز یو نو آئی ایم آلسو دی سینئر وائس چیئرمین آف پاکستان اسٹاک بروکر ایسوسیشن, اور بڑے عرصے سے میں ایکٹیولی اس چیزوں پہ میں ہوں. یہ ہمارا ساروں کا نا ایک کامن پوائنٹ ہے بروکریج انڈسٹری کا کہ یہ KYC کی جو شرائط ہیں وہ بڑی سخت ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم نئے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے. بٹ دیکھیں جو ریگولیٹر ہے اس کا ایک بڑا اسٹرانگ موقف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی پاکستان واز ان FATF.
एंड वी वर इन ग्रे लिस्ट, और बड़ा खदशा था कि खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे. बड़ी एफर्ट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट एंड द रेगुलेटर्स, इनकी एफर्ट्स के साथ ये हम ग्रे लिस्ट से तो अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं. बट सर्टन कंडीशंस हमें माननी पड़ी हैं. आई अंडरस्टैंड कि हम लोगों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है ब्रोकरेज इंडस्ट्री का कि कोई शख्स जो है वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट नहीं खोल सकता अनलेस ही और शी हैज़ ए अकाउंट इन अ बैंक. सो बैंक हैज़ ऑलरेडी डन द KYC फॉर हिम और हर. तो अब एक KYC हो चुकी है, तो अब हमारे पास जब ब्रोकरेज इंडस्ट्री में आया उसने अकाउंट खोलने की, तो दोबारा उसकी क्यों की जाए. जी एग्जैक्टली, ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है. इसका जवाब उनके पास ये आ जाता है कि चूँकि आप भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, और जैसे बैंक्स, ब्रोकरेज हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनीज, AMCs, इन सारों के ऊपर इंडिविजुअली जो है वो ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अपने कस्टमर की KYC करें. हमारे लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट है सब के लिए हज़म करना इस बात को, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. बट सर फॉर एग्जांपल जो लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ आवर लेबर क्लास, पीपल जो शायद किसी के घर में काम करते हैं, उनके लिए द ओनली ऑप्शन इज़ अ सहूलत अकाउंट जो आपको मैक्स 10 लाख रुपए रखने देती है वहाँ. तो अगर ये शख्स जनरेशनल पॉवर्टी एग्जिट करना चाह रहा है तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल हो गया. इट सीम्स लाइक द सिस्टम इज़ रिग्ड अगेंस्ट द पुअर मैन एंड that's not fair. So this is, a very valid and touching point actually. But देखें, इसका भी जवाब ये है कि अगर एक पुअर मैन है तो उसके पास 10 लाख रुपए तक की अगर इन्वेस्टमेंट है तो इट्स होता क्या है टाइम being, नहीं एवरी ईयर इफ वी accumulates 1 million rupees, नहीं, लेकिन फिर वो फर्दर उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता. 10 हो गए तो बस. देखिए, जब एक बंदा डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के अंदर आ जाता है और खुदा करता है उसको कैपिटल गेन मिलता है, उसको डिविडेंड मिलते हैं, तो उसकी वेल्थ में इजाफा होता चले जाता है, तो उसका थ्रेशोल्ड भी बढ़ता चले जाता है. यू गॉट माय पॉइंट. बट यू कांट गेन वेल्थ विद 10 लाख की लिमिट. हाँ, मैं तो आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीड हूँ, बट मैं उसके ऊपर बात तो हम कर रहे हैं. आप आए हैं इस्लामाबाद तो हम आपको रेगुलेटर से भी मुलाकात करवा देंगे. सो एसेंशियली बहुत सारे लोग जो आना चाह रहे होते हैं PSX, आई रिसीव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड मैं खुद भी सोचती हूँ इस बारे में, वेल डंपिंग का जो खतरा होता है. एंड सर ऑफ कोर्स यू वुड नो दिस बेटर देन एनीवन बिकॉज आप एक एथिकल ब्रोकरेज हैं, तो आपने ऐसे बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने होंगे जो दूसरे ब्रोकरेजेस से आपकी तरफ आते हैं. तो हाउ कैन न्यू इन्वेस्टर्स मेक श्योर कि वो अपने आप को वेल डंपिंग के खतरे से प्रोटेक्टेड रखें? सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि बंदा जो है वो अपने उस लिमिट के अंदर काम करे. ठीक है ना. जो मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अपने कहते हैं ना, हम बुज़ुर्गों से मुहावरा सुना था उस वक्त, उनको तो नहीं पता था कि लेवरेज ट्रेडिंग क्या होती है. वो कहते थे ना कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ. बिल्कुल. ये फिर कैसे मुहावरा बना होगा? तब तो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग नहीं होती थी या लेवरेज नहीं होती थी. सो कमिंग टू द पॉइंट, उसमें वेल डंपिंग का कोई खदशा नहीं है. अगर एक बंदा अपनी कैपेसिटी के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर रह के काम कर रहा है, ही इज़ हैप्पी, एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में काम कर रहा है. हमारे मुल्क में बहुत शौक है ना लोगों को लेवरेज का, स्पेशली क्रिप्टो वर्ल्ड से जो आ रहे होते हैं ना, वहाँ तो 150x 100x डिजेनरेट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. देखिए, वो हमारे ना एक माशरे के अंदर है. आप सड़क के ऊपर देख लें, हमें नज़र आ रहा है कि रेड लाइट है, उसके बावजूद हम राइट लेफ़्ट से ओवरटेक करके पहुंच के वहाँ ब्रेक लगानी है हमने, राइट. सो ये इस कल्चर को ठीक करने के लिए आप जैसे यंग बंदे जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेसी, हम तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाना, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बड़े बड़े अदारों में जाते हैं. मैं विदाउट नेमिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, ए वेरी लिस्टेड कंपनी एंड वन ऑफ द टॉप ब्लू चिप कंपनी, उनके ऑडिटोरियम में मैं गया इस्लामाबाद में, उनके हेडक्वार्टर्स में 200 बंदे ऑडिटोरियम में बैठे थे. तो आई आस्क्ड कि जी हाउ मैनी ऑफ यू हैव इन्वेस्टेड इन योर ओन कंपनी? तो हार्डली 10 बंदों ने हाथ खड़ा किया. तो मैंने उनको कहा कि कैन यू इमेजिन कि जो अमेज़ॉन का या एप्पल का या टेस्ला का कोई एम्प्लॉई होगा और उसने अपनी कंपनी में शेयर नहीं लिए होंगे. सो वन ऑफ देम आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मी कि क्या हम अपनी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स खरीद सकते हैं. So much so कि चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो बाय शेयर्स सर्टन रिस्ट्रिक्शंस के साथ.
तो what to talk of the ordinary employees, you know? मैं बहुत ऑफन सोचती हूँ कि हमारे जो AMCs हैं, हमारी जो ब्रोकरेजेस हैं, आई ऑफन व्हेनेवर आई विजिट, राइट, मैं उनके हमेशा उनके स्टाफ से पूछती हूँ, आर यू गाइज इन्वेस्टेड? मुझे कभी हाँ में जवाब नहीं मिला, एंड दैट्स सो रॉन्ग. आप 4 लाख बंदों की जो हमें पाकिस्तान में फिगर पता है, एक्चुअली इट इज़ लेस देन 400,000. आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स 4 लाख से कहीं ज़्यादा होंगे ना, राइट? तो व्हाट टू टॉक ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड ऑल दैट. सो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वेल्थ मैनेजमेंट का नहीं पता. हम स्टॉक एक्सचेंज को तो रोते हैं, बैंक अकाउंट पाकिस्तान के अंदर कुछ जो परसेंटेज है, इट इज़ अगेन अ वेरी पैथेटिकली लो नंबर. people are quite afraid of के you know पहले इतनी कम कमाई है और फिर ऊपर से टैक्स देना पड़ गया. people fear that. एंड फिर भी पूरा टैक्स बर्डन जितना होता है आपका सैलरी क्लास पे पड़ता है. सो द होल सिस्टम सीम्स टू बी रिग्ड अगेंस्ट पुअर पीपल. टैक्स एवेजन जो है ना, वो गरीब आदमी या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नहीं करती. टैक्स एवेजन जो लोग करते हैं वो ऑलरेडी बैंक में उनके अकाउंट में है, उनके ऑलरेडी जो ना वो बिटकॉइन में बड़े होंगे. सो ये एक सेपरेट डिस्कशन है. नेवरदलेस थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड, और उसके लिए जो एफर्ट्स आप कर रही हैं या आप जैसे और लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, ये बहुत अच्छी हैं. बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है. आई थिंक अभी पिछले बुल रन के बाद वी नोटिस्ड कि थोड़ा बहुत मीडिया ने बात करना शुरू की. जी जी बिल्कुल. लेकिन हमारी मीडिया के एक टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा हाईलाइट करते हैं. कोई डिफॉल्ट कर गया तो वो ज़्यादा हाइप करेंगे एज कम्पेयर टू कि आपको इतने रिटर्न्स मिले. वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. आई रियली रियली अप्रिशिएट इट. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आवर एपिसोड टुडे. मिस्टर जाहिद लतीफ़ खान हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, डेकेड्स वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस. तो फॉर मी इट वाज एन ऑनर टू हैव हिम ऑन माय शो. मैं आप लोगों से कल सुबह फिर से मुलाकात करूंगी एट 11 AM, जहां हम बात करेंगे कि करंट मार्केट कहां ट्रेड कर रही है, पिछले दिन का मतलब आज का 50 लिपि, एंड सो मच मोर. आई विल सी यू गाइस टुमारो. दिस वाज द इनसाइड स्कूप. आई एम मशरफ खान. टेक केयर. खुदा हाफिज़.